السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ زندگی کے سفر میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں اپنی آزادی اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان ایک لکیر کھینچنی پڑتی ہے۔ آج ہم ایک نہایت حساس موضوع پر بات کریں گے۔ جب ایک بچہ چھوٹے شہر، کسی کچے گھر یا گاؤں کی سکون بھری فضاؤں کو چھوڑ کر بڑے شہر کے ہاسٹل میں قدم رکھتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان کی امیدیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کی ماں کی وہ ہزاروں دعائیں ہوتی ہیں جو وہ تہجد کے وقت آنسو بہا کر مانگتی ہے۔ وہ باپ کی عمر بھر کی وہ پونجی ہوتی ہے جو اس نے اپنی ہر خوشی قربان کر کے جمع کی ہوتی ہے۔ وہ اس مان کی امانت لے کر نکلتا ہے جو اس کے والدین نے اپنی تمام محرومیوں اور حسرتوں کو دفن کر کے اس پر کیا ہوتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کا نام روشن کر سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہاسٹل کی ان چار دیواروں کے پیچھے وہ آزادی ملی جو شاید گھر پر میسر نہ تھی؟ کیا وہ آزادی ہمیں کامیابی کی بلندیوں پر لے جاتی ہے، یا ہم کسی کے بھروسے کی لاش پر اپنے گناہوں کی ایک ایسی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جس کی بنیادیں صرف ریت کی بنی ہوتی ہیں؟ کیا ہم والدین کے اس مقدس مان کو پاؤں تلے کچل دیتے ہیں؟ ہاسٹل میں پہلا ہفتہ ایک عجیب و غریب آزادی کا نشہ لاتا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ بیٹا کہاں گئے تھے یا آج اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ یہی وہ خطرناک موڑ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں نفس امارہ اپنا جال بچھاتا ہے۔ اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پڑھائی، اسائنمنٹ یا جاب کا جھوٹا بہانہ بنا کر ایسے تعلقات میں الجھ جاتے ہیں جن کا انجام صرف اور صرف پچھتاوا ہے۔ وہ فون کی اس اسکرین پر کسی اجنبی کو اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ یہ سچی محبت ہے، جبکہ وہ اپنے والدین کے اس پسینے کو بھول جاتے ہیں جو ان کی فیس کے لیے بہایا گیا۔ سوچئے، جس وقت آپ کسی کے ساتھ حرام تعلق میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت آپ کا باپ کسی دور دراز گاؤں میں تپتی دھوپ میں پسینہ بہا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے بچے کی فیس وقت پر جمع ہو سکے۔ آپ کا ایک ناجائز رشتہ یا ایک رات کی آوارہ گردی صرف آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ اس ماں کے پاکیزہ دوپٹے کی توہین ہے جس نے آپ کو باحیا اور باکردار دیکھنا چاہا تھا۔ کیا آپ اس کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں؟ والدین کا مان شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو آواز تو نہیں آتی، لیکن اس کے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی بھر نہیں پاتے۔ آپ کی ایک غلطی ان کی عمر بھر کی شرافت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کے والدین کو آپ کی ان خاموش غداریوں کا پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ کبھی دوبارہ کسی پر بھروسہ کر پائیں گے؟ یہ بوجھ آپ کی روح کو ہمیشہ بے چین رکھے گا۔ جو لوگ آپ کو ہاسٹل کی تنہائی میں محبت کے نام پر ورغلاتے ہیں، یاد رکھیے وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ صرف آپ کی معصومیت اور آپ کے وقت کے شکاری ہیں۔ سچی محبت تو وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کو عزت دے، جو آپ کو آپ کے والدین کا گناہ گار نہ بنائے بلکہ ان کا سر فخر سے بلند کر دے۔ اپنی پہچان کو مت بھولیں۔ آپ یہاں کسی کے ساتھ وقت ضائع کرنے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں اپنی نسلوں کی تقدیر بدلنے آئے ہیں۔ آپ کے کاندھوں پر ایک پوری نسل کا بوجھ ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے والدین کے بھروسے کو کچلا تو یاد رکھیں، کل کو آپ کی اپنی اولاد آپ کے ساتھ یہی کرے گی، کیونکہ یہ مکافات عمل کا قانون ہے۔ جو بیج آج آپ بوئیں گے وہی فصل کل آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ والدین کی آنکھوں کے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ اس لیے وقت ابھی ہاتھ سے نہیں نکلا، سنبھل جائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وقت ابھی ہاتھ سے نہیں نکلا،
اگر آپ کسی ایسی راہ پر چل پڑے ہیں جو آپ کے والدین کی ذلت کا سبب بن سکتی ہے تو آج ہی پلٹ آئیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ وہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب آپ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آپ کو ایک نئی زندگی کی نوید دیتا ہے۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں ایک بار اپنے باپ کے چہرے کی ان جھریوں کا تصور کریں۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ان امیدوں کو دیکھیں جو صرف آپ سے وابستہ ہیں۔ کیا آپ ان جھریوں میں مزید غم بھرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اپنی ماں کے ان تھکے ہوئے ہاتھوں کو یاد کریں جنہوں نے آپ کو پالا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ آج یہاں تک پہنچے۔ کیا آپ ان ہاتھوں کی دعاؤں کا صلہ، ان کے بھروسے کو توڑ کر دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے تمام حرام رشتوں کا نشہ اتر جائے گا۔ اپنے نفس کو پہچانیں اور اس امانت کی حفاظت کریں جو آپ کے والدین نے آپ کے سپرد کی ہے۔ وہ امانت آپ خود ہیں۔ آپ کا کردار ہے، آپ کی عزت ہے۔ اسے کسی عارضی لذت کے لیے قربان نہ کریں۔ آپ بہت خاص ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو کسی ایک بہن یا بھائی کی زندگی بدلنے کا سبب بنے گی۔ اگر آپ کو میری باتیں سچی لگی ہیں تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔